ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ دخان حوامیم کے نام سے جو صورتیں شروع ہوئی تھیں، 5 صورتیں ان میں سے مکمل ہوئیں، بلکہ غالباً 4 ہوئی ہیں. 5ویں یہ سورہ دخان ہے، پھر سورہ جاسیہ ہے، پھر سورہ احقاف ہے. حوامیم سبعہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، آل حامیم بھی کہا جاتا ہے. اس حوالے سے 1-2 باتیں میں نے آپ نے سورہ مومن سے جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا وہاں آپ سے 1-2 بات عرض کی تھی. حامیم، ہر صورت حامیم ہی سے شروع ہوئی ہے. پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ حروف مقطعات مشہور قول تو یہی ہے کہ اس کے معنی اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ قول یہ بھی تھا کہ یہ ایک راز ہے اللہ جل شانہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی بتلا دیے گئے تھے، لیکن امت کو بتلانے کی اجازت نہیں. بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات کے شروع میں نام آتے ہیں، جیسے یہ حرف ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی طرف اشارہ ہے. جیسے ہا اور میم، یہاں 2 لفظ ہیں. ہا سے اللہ تعالیٰ کے نام حمید کی طرف اشارہ ہے، میم سے اللہ تعالیٰ کے نام مجید کی طرف اشارہ ہے. درود شریف کے اندر بھی ہم یہ پڑھتے ہیں انکا حمید مجید. وہ حمید اور مجید ان ناموں کی طرف اشارہ ہے. واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ حامیم اس کا ترجمہ کتابوں میں نہیں کیا جاتا، اور یہاں بالکتاب المبین اور نام اس کا سورہ دخان رکھا گیا. آج ہی آپ نے وہ لفظ سنے ہیں دخان. دخان اصل میں لفظی طور پر دھوئیں کو کہا جاتا ہے، جو دھواں فضا میں پھیل جاتا ہے. ابھی اللہ بچائے پچھلے دنوں بھی ہمارے ہاں کیفیت رہی ہے وہ. تو وہ دخان کی کیا کیفیت ہے، کیا مراد ہے، 2 تفسیر ہیں، وہ انشاءاللہ بھی آیت آگے آ رہی ہے، وہاں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. تو چونکہ اس دخان کا ذکر ہے اس لیے پوری صورت کو سورہ دخان کہہ دیا گیا. پہلی آیت والکتاب المبین، واو کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ واو عربی میں مختلف معانی میں استعمال ہوتی ہے. یہاں پر واو قسمیہ ہے، قسم کے لیے استعمال ہوئی ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے قسم ہے. قسم ہے اس کتاب کی المبین جو بڑی واضح کتاب ہے، یعنی قرآن مجید. اور اس قرآن مجید کے آگے کیفیت بیان ہوئی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. یہ آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے
غالباً یہیں ایک نشست تھی، کسی موقع پہ میں نے آپ سے مختصراً ایک تاریخ عرض کی تھی قرآن پاک کی جمع اور تدوین کے حوالے سے. وہاں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی، ایک سوال کے طور پر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، اس میں یہ آیت بھی سامنے آئی تھی اور یہ بھی اس کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا. ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم ابتدا میں کتابوں میں پڑھتے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے ہیں اور بہت حد تک صحیح ہے وہ بات. آپ کسی سے پوچھیں کہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا تو ہمیں جواب سننے کو ملتا ہے کہ جی کم از کم 23 سال، کم و بیش 22 سال اور کچھ مہینے. یعنی چونکہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو 40 سے لے کر 63 تک یہ 23 سال بنتے ہیں تقریباً. تو یہ قرآن پاک کے نزول کی مدت 23 سال ہے. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اس سے قرآن پاک ہی مراد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، ایک رات. اسی کی مزید تفصیل وہ سورہ قدر میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا شب قدر میں. سورہ بقرہ میں آپ آیت سن چکے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب وہ 23 سال والی بات جو ہے، وہ 23 سال اور ایک رات، یہ ایک دم سے بظاہر آپس میں ہمیں تقابل نظر آتا ہے. تو وہاں بھی میں نے بات عرض کی تھی اس روز بھی، اور عام فہم بات یہی ہے، روایات میں اس کا ذکر موجود ہے کہ سمجھانے کے لیے ہم یوں سمجھاتے ہیں قرآن پاک کے نزول دو ہیں. قرآن پاک جو نازل ہوا ہے اس کے نزول دو ہیں. سارا کا سارا قرآن لکھا ہوا موجود تھا پہلے لوح محفوظ میں، وہ بھی قرآن نے کہا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے قریب جگہ ہے لوح محفوظ، وہ خاص کیفیات ہیں، اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لوح محفوظ میں جہاں اور ساری باتیں لکھی ہیں، پورا کا پورا قرآن 114 صورتیں وہاں لکھی ہوئی موجود تھیں. اللہ جل شانہ نے پہلے پورا قرآن اتارا. اس میں بھی دو قول ہیں، مشہور یہی ہے کہ ایک ہی وقت میں پورا کا پورا قرآن اتارا لوح محفوظ سے اس پہلے آسمان پر، جس کو ہم آسمان دنیا بھی کہتے ہیں. اگر نیچے سے جائیں تو پہلا، اوپر سے آئیں تو آخری. 7 آسمان ہیں، وہ بھی قرآن نے بتایا، الذی خلق 7 سماوات طباقا. تو پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. ہر آسمان کے اوپر ایک کعبہ کی محاذ میں ایک بیت اللہ ہے، کہہ لیے کعبہ ہے فرشتوں کا. 7 آسمانوں پر جو ہے وہ تو بیت المعمور ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تھا. تو پہلے آسمان پر جو خانہ کعبہ کی محاذ میں سیدھ کے اندر، وہاں بھی ایک اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، واللہ عالم جو بھی کیفیت ہے. اس کو بیت المعمور تو نہیں کہتے، اس کو بیت العزت کہتے ہیں. بیت العزت بھی ہے اور بھی نام ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے اتارا اس پہلے آسمان پر، یا دوسرے لفظوں میں بیت العزت پر. یہ ایک دفعہ اترا. اور ایک قول اس بارے میں یہ بھی ہے کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں آئندہ سال جتنا قرآن پاک کا حصہ اترنا تھا، اللہ جل شانہ اتنا حصہ رمضان میں وہاں اتار دیتا. وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سارا سال وہ تھوڑا تھوڑا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اترتا. ایک قول یہ بھی ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ پورا قرآن پہلے اترا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یا بیت العزت پر، پھر وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں. تو یہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے اس کا پہلا نزول مراد ہے. یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سے بھی اس کا پہلا نزول مراد ہے. یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. اور اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ قرآن کا نزول کا آغاز رمضان کے مہینے میں ہوا تھا. حدیث میں ہے کہ تقریباً جتنی آسمانی کتب ہیں ان کا نزول رمضان میں ہی ہوا، اور آگے تفصیل بھی لکھی. تو قرآن پاک کے نزول کا بھی چونکہ آغاز رمضان میں ہوا تو اس لیے وہ ہے. وہاں سے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن جیسے ضرورت پڑتی گئی، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ نازل ہوا تقریباً 23 سال. تو یہاں ذکر ہے پہلا نزول کہ ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں. اچھا، یہی میں اس آیت میں غلط فہمی اور بھی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے. بعض حضرات نے اسے نقل کیا ہے لیکن جمہور مفسرین نے اس کی تائید نہیں کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد شب براءت ہے. اس آیت میں جو یہ الفاظ آ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
اس سے مراد شب برات ہے، وہ جو 15 شعبان جو اب قریب انشاءاللہ آنے والی ہے، اللہ میں نصیب کرے ہم، وہ جو آنے والی ہے 15 شعبان کی رات۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جی آگے چونکہ الفاظ ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلے ہوتے ہیں ہر اہم کام کے، امر من عندنا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اس کے بارے میں قول یہ ہے اس میں ہے۔ لیکن میں مختصراً آپ سے عرض کر رہا ہوں، جمہور مفسرین نے، بیشتر مفسرین نے وضاحت اس کی ہے۔ اگر آپ سورہ قدر اور اس کو ساتھ ملا کر پڑھیں تو آپ کو مفہوم بہت واضح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی تفسیر کرنے کی سب سے پہلی صورت یہی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی خود تفسیر کرتا ہے۔ سب سے پہلی بہترین تفسیر وہی ہے۔ اس کے بعد اس قرآن کی آیت کے حوالے سے احادیث مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، صحابہ کا عمل، وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو جب قرآن نے ایک آیت کی دوسری جگہ خود وضاحت کر دی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں بھی آپ دیکھیے یہ الفاظ ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ وہی ہے امر من عندنا، یہ وہی چیز ہے۔ تو اس سے مراد وہی شب قدر ہی ہے، وہی رات قدر والی جو رمضان میں آتی ہے۔ اس میں پھر ساری کیفیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ہینڈ اوور بھی ہوتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک حدیث میں آپ سے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ بعض اوقات انسان خرید و فروخت میں لگا ہوتا ہے، زندگی کے معمولات میں لگا ہوا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے خرید و فروخت کا مطلب ہے اپنی زندگی میں مگن ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا۔ وہ ایک تو اسی وقت سے لکھا جا چکا جب تک کہ دنیا میں آیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کتنا وقت گزارنا ہے، لیکن آئندہ سال کے اندر جو فرشتوں کے ہینڈ اوور ہوتے ہیں، اب آئندہ سال میں نہ معلوم، ہمیں بھی کسی کو علم نہیں، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ یہ آئندہ لمحے یا آئندہ سال میں اتنا عرصہ جیوں گا، یہ یوں کروں گا، فلاں کروں گا، ممکن نہیں۔ تو یہ انسان کی کیفیات ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ یعنی قرآن اترنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے جہاں یہ کہا جاتا ہے یہ کام کرنے والے ہیں کرو گے تو یہ بشارت ہے، یہ نہ کرنے والے ہیں اگر کرو گے تو اس میں یہ ڈرانے کی چیز ہے۔ اور بعض حضرات نے حکمت لکھی ہے کہ یہاں انا کننا منذرین لکھا ہے، مبشرین نہیں لکھا۔ یہ ہے کہ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں۔ یہاں اگر آپ غور سے اس چیز کو سمجھیں کہ اگر کسی کو کسی بات سے ڈرایا جائے، دیکھو بھئی یہ کام نہ کرو، اور وہ اس سے بچ جائے تو وہ اس کی خوشخبری ہے۔ یعنی ڈرانے کے اندر اگر آپ احتیاط کر لیں تو احتیاط کرنے میں آپ کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ آپ اس سے بچ گئے۔ تو انا کننا منذرین، بے شک ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں یفرق کل امر حکیم، فیصلے کیے جاتے ہیں ہر ایسے کام کے جو بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بھی دونوں مفہوم ہیں، ایک تو ایسا کام، اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے انتہائی پر حکمت ہے، اور دوسرا مفہوم بھی یہ بھی ہے وہ کام بڑا محکم ہے، بڑا مضبوط ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ اس رات کے اندر وہ سارے فیصلے فرماتے ہیں، اور یہ فیصلے ویسے ہی نہیں ہیں کہ کوئی نعوذ باللہ ویسے اندازے سے کر دیے ہوں، امر من عندنا، ہماری جانب سے یہ حکم ہوتا ہے، انا کننا مرسلین، اور بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے بھی ہیں، رحمتا من عندک، آپ کے رب کی جانب سے رحمت کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہا کہ اپنی رحمت کی وجہ سے، آپ کے رب کی جانب سے رحمت کی وجہ سے۔ رب تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے تو ہے ہی، سارے عالم کا رب وہی ہے، لیکن یہ خاص خصوصیت کے ساتھ محبت بھرا خطاب ہے کہ رحمت من ربک، آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے۔ اور آگے پھر اس کی تفصیل ہے انہ السمیع العلیم کے بعد کہ کون سا رب، رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کا رب ہے۔ شرط کیا ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھو۔ اور وہ ہستی کیسی ہے، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں، زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے، اور تم سے جو پہلے آباء و اجداد گزرے ہیں ان کا رب بھی وہی ہے، بلکہ ان کی کیفیت کیا ہے، وہ شک کے اندر کھیل رہے ہیں۔ اس کا مفہوم بھی سمجھانے کے لیے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس چھوٹی سی آیت کے اندر نا بڑا وسیع مفہوم سمجھایا بعض مفسرین نے۔ اور انہوں نے کہا دیکھیں آیت قرآن کی یہ ہے کہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جتنا بڑے سے بڑا دہریہ آپ جانتے ہیں اسے کہتے ہیں جو خدا کے وجود کا منکر ہے۔ مشرک جو ہے وہ خدا کے وجود کا منکر نہیں ہوتا، مانتا ہے کوئی اور ہے اوپر ذات، وہ کہتا ہے اس نے ان کو بھی نعوذ باللہ شریک کر رکھا ہے، یہ بھی شریک ہے، یہ بھی شریک ہے، یہ بھی شریک ہے۔
تو جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے دل میں بھی کبھی نہ کبھی وہ مانے یا نہ مانے، زندگی میں ایسے بے شمار واقعات آتے ہیں جب اندر سے ان کا دل پکارتا ہے کہ یار کوئی ایسی ہستی ہے اوپر، ہے ضرور۔ اور مجھے یاد ہے، آپ نے بھی وہ تاریخ میں پڑھا ہو چند سال پہلے ہی، اور مجھے اس کے فوراً بعد جاپان جانے کی اتفاق ہوا۔ سونامی آیا تھا کچھ عرصہ پہلے جاپان میں، بڑا خوفناک، خالی 2004 یا 5 کی بات ہے، چند سال گزرے ہیں۔ اس سے اگلے سال ہی میں گیا، اور میں خیر اس ایریے میں تو نہیں گیا جہاں وہ سونامی آیا تھا، لیکن لوگوں کے پاس گیا، ٹوکیو بھی جانا ہوا، نگانو سٹی ہے وہاں میں جایا کرتا ہوں، اور میں ایک جگہ گیا تو ان لوگوں سے جو باتیں ہوئی مختلف، کہنے لگا آپ صاحب یہ جب سونامی آیا ہے اس کے بعد سے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن جتنی بکی ہے نا یہاں جاپان میں، کئی ایڈیشن یہاں سے لوگوں نے انگلش میں اور اس کی جیپنیز زبان کے اندر ٹرانسلیشن کر کے بھیجی ہے، بہت پاپولر ہوا۔ کہنے لگے ان کا دعویٰ بھی کچھ اس قسم کا تھا، جس خطے میں فوکوشیما تھا، مجھے ایگزیکٹ اس کا نام نہیں یاد کون سی جگہ تھی، تو جب وہاں سونامی آیا تو وہاں ان کے ایٹمی ری ایکٹر تھے بڑے بڑے، اور ان کا یہ تھا چونکہ سمندری علاقہ ہے، اگر آپ دیکھیں بھی جاپان کو میں چاروں طرف سمندر ہے، بیچ میں وہ جزیرہ نما ہے، تو ان کے یہاں سمندر بہت ہے، انہوں نے بڑی اونچی اونچی دیواریں، اب مجھے یاد نہیں کتنے فیٹ اونچی دیواریں بنائی تھی، اور بڑی بڑی موٹی، اور ان کے ذہن میں تصور یہی تھا، اور اگر آپ دیکھیں نا، اٹھا کے دیکھیں، ہسٹری میں بھی لکھا ہے، میں نے دیکھا بھی ہے کہ ان کی جو کنسٹرکشن ہے، بلڈنگز ہیں، انہوں نے اتنی اس میں لچک رکھی ہے کہ غالباً 7 پوائنٹ تک، 6 پوائنٹ یا 7 پوائنٹ تک اگر زلزلہ آئے، کیونکہ زلزلہ وہاں ریکٹر اسکیل پہ ہر وقت ہے، تو وہ عمارت اس کو برداشت کر لیتی ہے۔ عمارات بھی ایسی ہیں اور بڑی جناب انہوں نے کیا ہوا ہے، انہیں یقین تھا کہ اگر کچھ ہو بھی گیا نا، اگر سونامی آ بھی گیا تو یہ اتنی ہائٹ والی ان کو کراس نہیں کرے گا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے، اللہ معاف فرمائے، جو مجھے ان لوگوں نے بتایا، کہنے لگے کہ وہ سمندر کے اندر کی جو لہریں ہوتی ہیں، ظاہر پلیٹیں ہیلیں، وہی سونامی کہلاتا ہے، زلزلے کی کیفیت۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کو یوں کر کے وہ لہر، یعنی زمین ہلی ہے نیچے سے سمندر سے، عام طور پر یوں جا کر پھر واپس ہو کے پھر نارمل ہوتی ہے، انہوں نے کہا صرف ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک دفعہ یوں ہلی اور ہل کے واپس ہو گئی، بس دوبارہ نہیں گئی، دوبارہ آتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، ایک دفعہ ہلنے سے جو لہر اٹھی ہے، بس جہاں جہاں وہ لہر گئی تو اس ساری عمارتیں، ان کا ایٹمی ری ایکٹر کیا سب تباہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسی ذات ہے ضرور کہ جو یہ جو سب کچھ کر رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ہو، ملحد ہو، کیسا بھی ہو، اس کی زندگی میں ایسے واقعات کئی آتے ہیں کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے، لیکن پھر وہی دنیا کے کھیل کود میں لگا رہتا ہے، شک میں پڑا رہتا ہے، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک کے اندر کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، شک میں پڑتے ہیں، ذہن میں خیال آتا ہے، پھر شیطان غالب آ جاتا ہے، پھر اپنی دنیا کی کھیل کود کے اندر پھر مگن ہو جاتا ہے، تو ان کے اندر کیفیت ضرور ہوتی ہے۔ فرتقب، آپ انتظار فرمائیے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ وہ دخان آ گیا۔ اس حوالے سے تھوڑی سی میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ دونوں تفاسیر معتبر ہیں، تفسیر کی کتابوں میں ہیں، تفسیر کی معتبر جو تفاسیر ہیں، ایک کو ابن کثیر نے اختیار کیا ہے، شیخ عماد الدین ابن کثیر مشہور مفسر ہیں، دوسری کو تفسیر قرطبی والا نے اختیار کیا، اسی سے اور مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے۔ دونوں کے پیچھے صحابہ اکرام کے مشہور اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے، اور اسی کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس دخان، قرآن میں تو دخان کا ذکر ہے، کہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن لائے گا آسمان دھواں، کیسا دھواں؟ بڑا واضح، یخشى الناس، جو لوگوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، یہ بڑا دردناک عذاب۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس دھوئیں سے مراد وہ کیفیت ہے جو مشرکین مکہ پر گزر چکی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیفیت گزر چکی ہے، اور حدیث کے اندر وہ واقعہ آتا ہے کہ ہجرت سے پہلے بھی ہے ایک واقعہ، ہجرت کے بعد کا زیادہ مشہور ہے، کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ان کی کیفیات نہیں بدلی، تو حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے مجبور ہو کے بد دعا کی، اور الفاظ کا مفہوم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہے کہ اللہ ان پر ایسی کیفیت طاری کر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قوم پر طاری کی،
وہ جو ان پر قحط سالی آئی تھی، وہ جو خواب بھی دیکھا تھا بادشاہ نے اور یوسف علیہ السلام، سورہ نصر، تو وہ خشک سالی اہل مکہ پر آئی، اور سیرت تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اتنی خشک سالی تھی کہ وہ لوگ، اگر آپ کو تاریخ یاد ہو، چند سال پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شیب ابی طالب میں قید کیا تھا، سارے خاندان کو، وہاں بھی کیفیت تھی 3 سال، تو ان پر اتنی خشک سالی ہوئی کہ یہ ہڈیاں اور چمڑے ابال کر پینے پہ مجبور ہو گئے، اور انتہائی بھوک کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ اوپر دیکھتے تھے تو بالکل دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ یہ وہ موقع ہے جب ابو سفیان کے حوالے سے ہے کہ ابو سفیان آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مکے سے مدینہ آئے اور آ کر اپنے قوم کے بارے میں یعنی شکایتاً کہہ لیں یا دعا کے طور پہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، آپ کی قوم اس حال کے اندر ہے، آپ کی قوم اس حال میں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس قحط سالی کو دور کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس قحط سالی کو دور فرمایا۔ اچھا، وہ قحط سالی دور ہوئی، لیکن چونکہ وہی ہے بنی اسرائیل کے واقعات، ابھی پچھلی صورت میں بھی شاید گزرے تھے کہ ایک چیز کیفیت دور ہوتی تھی جب تھوڑا سا خوشحالی آئی پھر اسی ڈگر پہ چلے گئے، وہ یہ تو ہمیشہ سے ہے، یہ زمانے کے ہیں، ایسے ہی ہوتے رہتا ہے، پہلے زمانوں میں بھی یوں ہوتا تھا، یوں طوفان آتے تھے، یوں ہوتا تھا، کوئی نہیں، یہ ایک روٹین کی چیز ہے، پھر دوبارہ لگ گئے، وہ پھر دوبارہ اسی میں آ گئے۔ تو اگر آپ آج کے الفاظ سنیں تو اس میں یہ چیز آ رہی ہے، میں مختصر کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ دخان یا دھواں وہی ہے جو اہل مکہ پر کیفیت طاری ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے وہ دور ہو گئی۔ آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا لهم ذکر ثم تولوا عنہ وقالوا ما له مجنون، کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اسے دور کریں گے لیکن انکم عائدون، اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انکم عائدون کے لیے الفاظ پڑھو کہ بے شک تم پھر دوبارہ اسی چیز پر واپس آؤ گے، اور وہ دوبارہ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو یہ آیت اتری یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جو آج آپ نے آخر میں سنی ہے کہ چلو اگر دوبارہ سے تم اسی ڈگر پر آ گئے ہو تو اب اس دن کے عذاب سے ڈرو جس دن اللہ کی پکڑ ہوگی، یوم، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق مختصراً یہ ہے کہ یہ جس دخان کا اس میں ذکر ہے، دھوئیں کا، یہ مشرکین مکہ پر آ چکا، اور اس کے بعد جس عذاب کا ذکر ہے وہ عذاب بدر کی شکل میں کچھ عرصے میں ان کے اوپر آیا، اور دوبارہ وہ اپنی ڈگر پر آئے۔ انکم عائدون کے الفاظ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں قیامت میں دوبارہ وہ جب کیفیت ہوگی پکڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض حضرات کی طرف جو منقول ہے، ان کا کہنا یہی ہے، جو اکثر مفسرین نے اس کو بھی نقل کیا ہے، کہ اس دخان سے مراد وہ قیامت کی علامات ہیں۔ قرب قیامت میں حدیث میں آتا ہے، آپ سے ارشاد فرمایا تھا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ، اس ایک حدیث میں 10، ایک میں زیادہ علامات ہیں، جب تک یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، دابۃ الارض ہے، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، اسی میں دخان کا ذکر بھی ہے، جب آسمان سے ایک دھواں ظاہر نہ ہو جائے۔ لیکن جو پہلے حضرات ہیں، پہلے قول کو لینے والے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ قیامت کی کیفیت میں، اس دخان کا بھی ذکر ہے دھوئیں کا، جب وہ دھواں آئے گا اس کے بعد پھر لوگوں کو واپس پلٹنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ یہاں تو یہ الفاظ ہیں انکم عائدون، کہ ہم تھوڑا سا عذاب دور کریں گے لیکن بے شک تم پھر دوبارہ لوٹو گے، جب لوٹو گے تو اب وہ اللہ کے اس پکڑ سے تم بچو۔ تو بہرحال دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، دونوں روایت میں موجود ہیں، واللہ عالم۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی الفاظ ہوں، دخان ایک نہیں ہے، دھواں اس صورت میں بھی ہے، اس صورت میں بھی ہے، اور اللہ بچائے ابھی جو کیفیت ہمارے ہاں بھی اب کچھ سالوں سے ہو رہی ہے، اسموک کی وجہ سے، آپ کہتے ہیں اس کو بندہ دیکھا نہیں جاتا اوپر کیا کیفیت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی کی صورت ہے۔ تو بہرحال آیت میں یہ کہا گیا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں جو اس وقت آیت ہمارے سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں الفاظ یہ ہے کہ آپ انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہاں تک کہ آسمان لے آئے واضح طور پر دھواں جو انہیں ڈھانپ لے گا، اور آخر تک سارے وہ الفاظ ہیں۔ ترجمہ پڑھ لیجیے اس کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے اس کتاب کی جو بڑی واضح ہے، یعنی قرآن۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین،
बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया एक मुबारक रात में, इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बेशक हम डराने वाले थे। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में, ये जो मुबारक रात है, इस रात में फैसले होते हैं हर काम के जो बड़ा पुरहिकमत है और मुहकम है। अम्रम मिन इंदिना, ये फैसले होते हैं हमारी जानिब से, अल्लाह ताला की जानिब से। इन्ना कुन्ना मुरसलीन, बेशक हम रसूलों को भेजने वाले हैं। रहमतम मिर रब्बिका, आपके रब की रहमत के जरिए। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो अल्लाह की ज़ात बहुत सुनने वाली है, जानने वाली है। कौन सी अल्लाह की ज़ात? रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, जो आसमानों का और ज़मीन का भी रब है और जो कुछ उसके दरमियान है, सब का रब वही है। इन कुंतुम मूक़िनीन, अगर तुम उस पर यकीन रखते हो। ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत, कोई माबूद नहीं है उसके अलावा, वो जिंदा करने वाला भी है, वो मौत देने वाला भी है। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, तुम्हारा रब भी है और तुमसे पहले जो तुम्हारे आबा अजदाद सब गुजरे हैं उनका रब भी है। बल हुम फी शक्की यलअबून, बल्कि वो लोग शक में पड़े हुए हैं, खेल कूद में मशगूल हैं, शक में ही हैं, किसी यकीनी बात की तरफ नहीं जाते। अल्लाह हमें इस शक से महफूज रखे, आमीन। फरतकिब, आप इंतजार कीजिए, यौम तअतिस समाउ बिदुखानिन मुबीन, ये है वो अल्फाज। आप इंतजार कीजिए उस दिन से, उस दिन के बारे में जब आसमान लाएगा, आसमान लाएगा, आसमान से जाहिर होगा दुखान, धुआं, मुबीन, बहुत वाज़े ज़ाहिरी धुआं आ जाएगा। कैसा धुआं? यख्शन नासा, जो लोगों को ढांप लेगा। हाजा अजाबुन अलीमुन, ये अजाब है दर्दनाक। रब्ब नक्शिफ, वो यूं कहा उन्होंने, अगर उस तफसीर को लें, उन्होंने कुफार मक्का ने कहा रब्ब नक्शिफ अन्नल अजाब, हमसे, हमारे रब दूर कर दे हमसे अजाब। इन्ना मुमिनून, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा, कहाँ है उनके लिए नसीहत। इन्होंने नसीहत इतनी सी चीज देख के कहाँ कबूल करनी है, हालांकि वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन, और हाल तो ये है कि आ चुके हैं उनके पास वाज़े ऐसे रसूल जो बयान करने वाले हैं, जिन्होंने एक एक चीज वाज़े बयान कर दी, उनको नहीं माने तो ये कहाँ ईमान लाने वाले हैं। हुआ भी वही, सुम्म तवल्लौ अन्हु, फिर उन्होंने इनकार कर दिया, फिर गए वो इस बात से। वकालू, अच्छा, और उन्होंने क्या कहा? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं भी कहते थे मुअल्लमुन मजनूनुन, वो कहते थे मुअल्लम है, एक मुअल्लिम होता है, इसमें फाइल सीखने वाला, सिखलाने वाला, एक होता है मुअल्लम, सिखलाया गया। वो कहते थे ये तो सीखे हुए हैं। और कुरान में पीछे किसी सूरत में है, ग़ालिबन सूरे हिजर में किसी में है, वो अल्फाज आते हैं, वो ये, उनका ये अल्फाज ये थे, वो कहते थे कि युअल्लिमुहु बशर, एक बशर है वो इनको सिखलाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और वाक़या लिखा है हदीस में, लिखा है कि मक्का मुकर्रमा में ये गुलाम था, रूमी गुलाम, रूम का रहने वाला गुलाम, मुख्तलिफ उसके नाम के बारे में कई कौल लिखे हैं, बहरहाल गुलाम था रूमी। अब वो गुलाम जब बीमार हो जाता, बूढ़ा था, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे उस्ताद फरमाया करते थे इन सुन्नतों पे किसने अमल करना है। हम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पढ़ते हैं, हम सुन्नतें सिर्फ नमाज की, तस्बीह की, जिक्र की, उसी तक महदूद रहते हैं। ये अमली ज़िंदगी की, अखलाकियात की सुन्नतों पे किसने अमल करना है। तो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब वो गुलाम बीमार होता था, बूढ़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए जाते थे, उसके पास जाते थे, कभी उसके लिए पानी भर के दे दिया, कभी उसकी वैसे खिदमत कर दी, कभी और खिदमत कर दी। तो ये बदबख्तों को तो और तो कुछ समझ नहीं आया, ये कहते थे कि जी वो शख्स जो है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सिखाता है, वो रूम से आया हुआ है गुलाम, और कुरान ने उसी का जिक्र किया है। वहाँ 14वें पारे में गालिबन अल्फाज है जहाँ वो ये कहा करते थे युअल्लिमुहु बशर। तो वहाँ कुरान ने कहा कि क्या अल्फाज है वो, अगर कोई हाफिज बैठे हैं यहाँ, और आजमियुम व हाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन, वहाँ कुरान के अल्फाज ये हैं कि अगर ये सिखलाता है तो वो शख्स तो अजमी है, अरबी है भी नहीं, उसकी ज़ुबान अरबी है और कुरान फसीह बली, सॉरी, उसकी ज़ुबान अरबी नहीं है, अजमी है, और कुरान फसीह अरबी के अंदर उतरा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि युअल्लिमुहु बशर। लिसानुल लज़ी युल्हिदून इलैहि, लिसानुल लज़ी युल्हिदून इलैहि अजमियुन व हाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन, ये बेहतरीन है। तो वो यही कहा करते थे मुअल्लम, इनको तो सिखलाया गया है। और नऊज़ बिल्लाह यूं भी कहते थे मजनून, अस्तग़फिरुल्लाह, कि ये तो मजनून है, चूंकि जवाब नहीं बन पड़ता तो यही बातें हैं। इन्ना काशिफुल अज़ाब क़लीलन, ये वो कैफियत है।
بے شک ہم عذاب دور کر دیں گے ان سے تھوڑا سا. جب ہم تھوڑا سا ان سے عذاب دور کر دیں گے تو انکم عائدون، بے شک تم دوبارہ پھر اسی طرف لوٹ آؤ گے. اور چنانچہ وہ لوٹے. پھر انہیں کہا گیا کہ اچھا اب تو لوٹ آئے ہو، کب تک بچو گے؟ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، وہ دن جس دن ہم پکڑیں گے بہت بڑی پکڑ کے ساتھ، وہ جب قیامت کی پکڑ آئے گی. انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، ہم انتقام لیں گے ان لوگوں سے. اللہ تعالیٰ روز ہم یہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، اس میں جو ہمارے لیے سبق ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. جی انا للہ. بیمار تو تھے آپ بتا رہے ہیں. انا للہ. اللہ تعالیٰ بہرحال جو وقت ہے وہ تو اس میں کوئی یعنی کمی زیادتی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی سے ہم سب کو بھی صحت عافیت. اکثر ہم نے اپنے بڑوں سے یہ دعا کی ہے اور ہمیں بھی دعا ہمیشہ زبان پہ رکھنا چاہیے. ایمان کی سلامتی تو ہے ہی سب سے پہلے، ایمان کی سلامتی اور صحت و عافیت. اللہ ایمان کی سلامتی سے اور عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ، پوری امت کے حال پہ رحم والا معاملہ کرے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما. جتنے لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں سب کے مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. بھائی نے بھی جن دوست کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند فرما. ہم انتہائی کمزور ہیں یا اللہ، ہم کسی آزمائش کا تحمل نہیں رکھتے. ہر قسم کی آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہم سب کو یا اللہ صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کی تکالیف، بیماری، پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہم سب کو یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا. ہم سب کو اس صحت والی زندگی کی، ایمان والی زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما. ایمانی غیرت و حمیت ہمیں عطا فرما. ایمان کامل پہ ہم سب کو خاتمہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی صورت ہے. اولین مخاطب اہل مکہ ہیں اور مکہ کے جو مشرکین، خاص طور پر ایمان نہ لانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی دشمن، ان میں سے بیشتر پھر ہلاک ہوئے. جس کے مقدر میں ایمان لانا تھا وہ بعد میں ایمان لائے، انہی میں سے بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے.
ان کے حوالے سے ان آیات کے اندر بھی گزشتہ آیات میں الفاظ یہی تھے، کہا گیا تھا کہ بل ہم فی شک یلعبون، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کود، دنیا کی کھیل کود کے اندر مشغول ہیں، اور آخرت کے بارے میں انہیں یقین نہیں ہے، اور زعم بھی انہیں اپنا اس بات کا تھا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، مالدار ہیں، بڑے سردار ہیں، اور یہ ایمان لانے والے خاص طور پر مکی زندگی کے اندر زیادہ تر غریب لوگ تھے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام کی ابتدا ہوئی ہے غربا سے، اور دوبارہ یہ لوٹے گا انہی غربا کی طرح۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فطوبى للغرباء، بڑی خوشخبری ہے غریبوں کے لیے، مالی اعتبار سے جو کم تر لوگ ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے زیادہ تر وہی تھے، سارے نہیں، بیشتر لوگ وہی تھے، اسی کا ذکر ہے۔ تو آج جو آپ نے الفاظ سنے ہیں اس میں ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، اپنی مال و دولت پر، اپنی سرداری پر ان کو بڑا گھمنڈ ہے، بڑا زعم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، ہم نے ان سے پہلے ایک فرعون کی قوم گزری ہے، قوم فرعون، ہم نے اس کو بھی آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہاں ان کی صفت بیان ہوئی ہے کریم، بہت ہی کریم، بڑی ہی عزت والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی خاص یہاں پر یہ صفت بیان ہوئی ہے۔ مختلف وجوہات ہیں، ایک تو ہے ہی واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کے شرف سے نوازا تھا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی پرورش پانا اسی فرعون کے دربار میں، پھر وہاں سے نکلنا، پھر جانا، پھر دوبارہ اسی فرعون کی طرف آنا، یہ سارے واقعات بڑے ہی غیر معمولی ہیں۔ تو وجاءہم رسول کریم، اب یہاں آج جو آپ نے آیات سنی ہیں آخر تک، اس میں اور کل بھی تقریباً اس کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں تقریباً سب سے زیادہ ہیں تمام انبیاء میں، تمام انبیاء علیہ السلام میں قرآن پاک میں سب سے زیادہ واقعات اگر کسی کے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اور عقائد کی کتابوں میں، علم الکلام کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں سب سے بڑا مقام تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد مخلوقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام میں بھی قرآن نے بھی کہا نا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں ہم نے ہی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اللہ کی دین۔ تو موسیٰ علیہ السلام اولو العزم جو پیغمبر ہیں، قرآن میں ایک جگہ ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، ان اولو العزم پیغمبروں کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن میں کئی جگہ ہے، تفصیل پیچھے بھی آپ سن چکے ہیں، سورہ قصص میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں، دیگر موقعوں پر۔ یہاں ان تمام واقعات میں سے چھوٹی چھوٹی چند اہم باتوں کا ذکر ہے، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں خود بخود آ جائے گا۔ الفاظ کیا ہیں؟ ابتدائی الفاظ تو یہ ہے کہ ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو، ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا ان سے؟ انہوں نے آئے کہا ان ادو الی عباد اللہ، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ معنی اس حوالے سے کہ عبارت کے اندر جو عباد اللہ کے مفہوم میں دونوں الفاظ ہیں۔ ظاہری مفہوم اس کا یہ ہے کہ ان ادو الی عباد اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ دیکھو ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو۔ آئے اسی لیے تھے کہ بنی اسرائیل کو چھڑانا تھا، یہ قبطی قوم تھی جہاں پر فرعون تھا۔ تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان ادو الی عباد اللہ، کہ تم حوالے کر دو میرے عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے ان کو حوالے کر دو۔ دوسرا، بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بھی نقل کیا ہے بعض روایات کی روح سے کہ یہاں پر ان ادو الی عباد اللہ، عباد اللہ سے مراد ہے قبطی قوم۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ ان ادو الی یا عباد اللہ، عربی میں یہ حروف ندا یا حرف ندا ہے پکارنے کے لیے،
عربی میں بہت زیادہ استعمال ہے اس کا، یہ محذوف ہوتا ہے، متعدد مواقع پر ہے۔ تو اس کا مفہوم پھر یہ ہوگا کہ ان ادو الیہ یا عباد اللہ، کہ اے اللہ کے بندو، یعنی قبطی قوم، انہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ نے جو حقوق تم پر متعین کیے ہیں وہ ادا کرو۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تم میرے حوالے کر دو ان کو، اے اللہ کے بندو، ان اللہ کے بندوں کو، یہ جو بنی اسرائیل ہیں، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ نہیں، قبطی مخاطب ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ نے جو حقوق متعین کی ہیں اللہ کے بندو انہیں ادا کرو۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے یہ فرمایا انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول ہوں بھیجا ہوا، اور انتہائی امانت دار۔ ہر نبی امانت دار تھے، اور آپ نے پہلے کسی موقع پہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ خصوصیات کہلاتی ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ خصوصیات۔ اور کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ مشترکہ خصوصیات میں ایک امانت داری بھی ہے، ہر نبی امانت دار تھے، ہر نبی اللہ جل شانہ کی طرف سے امانت داری کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم تک ساری تعلیمات پہنچائیں۔ تو یہ اسی کا ذکر کیا انی لکم رسول امین۔ لیکن خاتم النبیین، اب یہ ہر نبی تو خاتم النبیین نہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کامل ہونا، یہ ہر نبی کی خصوصیت نہیں ہے۔ جامع ہونا، قیامت تک کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ ایک عمومی ہے لیکن جو اضافی خصوصیات یہ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، امانت دار ہوں، اور اللہ تعالی علی اللہ، اور دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں حد سے نہ بڑھو، سرکشی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں۔ انی آتیکم بسلطان مبین، دیکھو میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں اور معجزات دکھلائے۔ 9 معجزات کا تو ذکر ہے قرآن میں، پیچھے آپ سن چکے سورہ اعراف میں غالباً۔ سب سے بنیادی معجزہ یہی تھا، عصا پھینکا تھا، وہ اژدہا بن گیا، جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا، اور ید بیضا، ہاتھ ڈالتے تھے باہر نکالتے تھے، ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ تو میں واضح معجزات لے کر آیا ہوں۔ اچھا، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اب یہاں آپ کے ذہن میں چونکہ الحمدللہ واقعہ ہے، پہلے آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہے کہ درمیان میں سے سارا واقعہ اس وقت محذوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں، ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، عُذْتُ، میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی بھی اور تمہارے رب کی بھی۔ کس بات سے پناہ میں؟ ان ترجمونی، کہ تم مجھے رجم نہ کر دو۔ اب یہ وہ بات ہے جو آپ پیچھے سن چکے ہیں قرآن پاک ہی کے اندر، کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تھے، بڑے ہوئے، پلے بڑے، راستے میں گئے تھے، وہ ایک قبطی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے، الفاظ قرآن کے غالباً سورہ قصص میں، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ کہا تھا قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی تھی۔ جب یہ بات واقعہ آگے تک گیا تو وہاں پر پھر آیا تھا کہ فرعون کے دربار میں یہ تیاری ہونے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا جائے اور نعوذ باللہ ان کو رجم کر کے اور سخت ترین سزا دی جائے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، سورہ مومن میں بھی آپ گزر چکے ہیں کہ وہاں سے بندہ آیا تھا بھاگتا ہوا اور اس نے کہا تھا۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے رجم کر دو، مجھے نقصان پہنچاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکل گئے تھے، اللہ کا حکم تھا۔ اور آگے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نہیں مان رہے نا، اِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لا رہے تو فَاعْتَزِلُونِی، مجھے چھوڑ دو، ٹھیک ہے اپنا کام کرتے رہو۔ مجھے چھوڑ دو کا مطلب ہے بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے، ان کو چھوڑ دو۔ پھر اب یہاں بھی وہی ہے کہ جب سارا واقعات نہیں ہیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں پہنچے، نکاح ہوا، نبوت ملی، حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ ہوئے، سارے واقعات، اخیر جب یہ لوگ نہیں مانے تو فدعا ربہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ یہ ایسی قوم ہے جو انتہائی مجرم ہے، یعنی اب یہ ایمان نہیں لانے والی۔ ہر طرح کی کوششیں کر کے دیکھ لی،
پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا، وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، آپ رات کے وقت، رات کے کچھ حصے میں میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، آپ کا پیچھا کیا جائے گا، یہ فرعون کے لوگ چھوڑیں گے نہیں آپ کو، لہٰذا بڑی احتیاط سے، ہوشیاری سے آپ نے نکلنا ہے۔ اور وہی ہوا کہ وہ پیچھے آئے، اور وہ سارا واقعہ پیچھے سن چکے ہیں۔ فرعون کا پورا لشکر پیچھے آیا راتوں رات جب موسیٰ علیہ السلام نکلے، اور یہاں بڑی تفصیل لکھی مفسرین نے، بعد نے لکھا ہے کہ مصر کے جس علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل، ایک دو بندے تھوڑی تھے، سارے بنی اسرائیل کو لے کر لکھے تھے، ہزاروں کی تعداد تھی۔ اب رات کے وقت میں ہزاروں کی تعداد کا موو ہونا، ہجرت کرنا، ایک شور، اصولی بات ہے، شور ہوتا ہی ہے، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ساز و سامان بھی ہیں، سارے نکل کے جا رہے ہیں، جتنا بھی خفیہ رکھیں آوازیں تو اٹھتی ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ایسی نیند سلائی انہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، اللہ کی شان ہے۔ اب جب صبح صبح انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو سارے غائب، اب تعاقب کیا، پیچھے کیا، اور جناب جاسوس ادھر کو، وہ معلوم ہوا کہ وہ تو دریا کے کنارے پہنچ گئے، دریا قلزم۔ وہاں جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، وہی عصا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اللہ نے عجیب اس کے اندر یعنی خاصیت رکھی تھی، معجزہ، وہ عصا ہوا کہ آپ اس کو دریا پہ ماریں، وہاں پر 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، انہی سے آگے بنی اسرائیل کے قبیلے آگے چلے، اور اصل میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، 11 بھائی، اور بار میں خود انہی سے 12 قبائل آگے چلیں، یہ پہلے ایک دفعہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے روانہ ہوئے تو قرآن کے الفاظ ہیں لَإِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ جب دریا سے پار ہو گئے تو واپس مڑ کے دیکھا تو جناب فرعون کا لشکر بھی اسی رستے میں اندر آ رہا۔ اب خیال آیا ہوگا کہ شاید دوبارہ اس کو ماروں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دیں، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، آپ چھوڑ دیجئے اس بحر سمندر کو، رہوا اپنے حال پر، اسی حال پر چھوڑ دیں، اس کو کچھ نہ کہیں، اس لیے کہ یہ رستے کھلے رہیں گے تو وہ آئیں گے، اور وہ جب بیچ میں آ گئے، یہ پار ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انہم جند مغرقون، بے شک یہ لشکر ہے جس سب کو اس دریا میں غرق کیا جائے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب فرعون نے کہا تھا کہ آنا، اب میں ایمان لاتا ہوں، انی آمنت بھی، میں ایمان لاتا ہوں، آمنت بھی بنو اسرائیل، جو بنی اسرائیل کا رب ہے اسی پر ایمان لاتا ہوں، اس پر کہا گیا تھا آنا، اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ پھر قرآن نے کہا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ آج کے دن ہم تجھے نجات دیں گے تیرے بدن کو، بدن کے الفاظ ہیں قرآن میں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ اور آج کل آپ جانتے ہیں وہاں پر اس کی لاش موجود ہے، عجائب خانے کے اندر موجود، جو حضرات گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور ایک فرعون نہیں، بے شمار، چونکہ فراعین ہیں کئی، لیکن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کی لاش بھی وہاں پر موجود۔ وہ ٹھیک ہے، وہ حنوط کیا ہوا ہے، جو کچھ ہے، لیکن اصل تو اللہ جل شانہ کا وہ قرآن کا فرمان ہے کہ عبرت کے لیے آج ہم تیری لاش کو باقی رکھیں گے۔ تو یہ کیفیت ہوئی کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، آپ اس سمندر کو چھوڑ دیں خشک اسی حالت پر، انہم جند مغرقون، یہ غرق ہونے والی قوم ہے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک، قرآن کہہ رہا ہے کہ کم ترکوا من جنات وعیون، اب ان کو بڑا ناز تھا، اور ویسے ہی ناز نہیں تھا، فرعون کوئی عام آدمی نہیں۔ آج کل بھی ضرب المثل ہے ہمارے آج کل ضرب المثل ہے، کوئی شخص بہت زیادہ تکبر میں، بڑی اکڑ میں آ جائے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، ہم کہتے ہیں تمہارے دماغ میں کیا فرعونیت سمائی بھی، تو وہ تو تھا ہی فرعون، مثال تھوڑی تھی، وہ تو تھا ہی فرعون، خدائی کا دعوے دار تھا، اور کیا اس کی حکومت تھی۔ تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کم ترکو، وہ سب غرق ہو گیا، کم ترکو من جنات معیون، باغات، چشمے، کھیتیاں، بڑے باعزت گھر، سارے کے سارے پیچھے چھوڑ گئے، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور بہت ہی آسائش کی چیزیں، کانوا فیہا فاکہین، جن کو وہ برتتے تھے، جن کو استعمال کرنا تھا، انہوں نے سب پیچھے چھوڑ گئے۔ اور کذالک، ایسے ہی ہوا،
वौरसनाहा कौमन आखरीन, और हमने फिर वारिस बनाया इन जगहों का, वही खेतियां, वही इलाके, वही माल दौलत, इसका हमने वारिस बनाया दूसरी कौम। दूसरी कौम कौन सी है? इसमें भी दोनों अक़वाल लिखे हैं मुफस्सिरीन ने, कुरान में वजाहत नहीं है, कुरान में कोई तफसील। एक कौल तो ये है, बाज़ रात ने लिखा है कि ये बनी इसराइल जब यहाँ से पार हो गई और उसके बाद वादी तीह की तरफ, पीछे आप सुन चुके हैं सारा वाक़या, वादी तीह की तरफ जब ये गए और इन्हें यकीन हो गया इस बात का कि अब फिरौन और सारा उसका लश्कर हलाक हो गया, तो इनमें से ही कुछ लोग, कुछ खानदान, बरादरी कह लें, वो वापस आकर यहाँ आबाद हो गए थे। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन का ये कहना है कि वो वापस नहीं आए थे, वो तो वारिस हुए हैं बहुत बाद में। उससे पहले और कौमें उन इलाकों के अंदर आई। ये दुनिया का उसूल है, एक कौम आती है, एक जाती है, आज हम हैं, कल को कोई और है, इससे पहले और नस्लें थी, ये नस्लों की नस्लें चलती हैं, तो आज वो गरक हैं, कुछ और हैं। आखिरी आयत जो आज आपने सुनी है, वो जरा इसको भी देखिए। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? ये उर्दू में भी एक हम मुहावरे के तौर पे कहते हैं। कुरान कह रहा है, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़ु, ना उन पर आसमान रोया ना जमीन रोई। इतना बड़ा फिरौनियत, कोई रोने वाला उस पर नहीं। और अक्सर मुफस्सिरीन का कहना है कि ये अल्फाज अपने हकीकी माना में है। क्या मतलब हकीकी माना में? हदीस का मफहूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन के लिए, हर बंदा मोमिन के लिए आसमान के दो दरवाजे उसकी वफात पर रोते हैं। हदीस का मफहूम है, हर बंदा मोमिन जब दुनिया से रुखसत होता है तो आसमान के दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा वो है जिससे इस बंदा मोमिन के नेक आमाल ऊपर जाया करते थे, और दूसरा दरवाजा वो है कि जिससे इसका रिज्क और दीगर चीजें नीचे उतरा करती थी। आज चूंकि ये अमल इसका खत्म, दारुल अमल से इसकी आंखें बंद हो गई, रिज्क आना भी खत्म, अमाल ऊपर चढ़ने भी खत्म, तो वो दोनों आसमान के दरवाजे रोते हैं। और हदीस का मफहूम है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत मुबारका की तिलावत की, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़। तो मालूम हुआ कि बंदा मोमिन के लिए तो वो रोते हैं। इसी तरह एक रिवायत का मफहूम ये भी है कि जमीन का वो खित्ता भी जहां वो इबादत किया करता था, वो जमीन का खित्ता भी रोता है। लेकिन ये उसी के लिए है जो अल्लाह का नेक बंदा हो, जो अल्लाह का मुकर्रब हो, अल्लाह का पसंदीदा हो। लेकिन ऐसी फिरौन की कौम, इस पर किसने रोना है? फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़ु वमा कानू मुनज़िरीन, ना उन पर कोई आसमान रोया ना जमीन रोई। और ये मफहूम भी हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, अक्सर मुफस्सिरीन का कहना है आप इसको मजाजी माना में ना लें, आप हकीकी माना में लें। जब आसमान और जमीन का रोना हकीकी माना में हदीस की रूह से उसका सबूत है, तो हकीकी माना में लें। मजाजी माना भी हो सकता है कि कोई रोने वाला उस पर नहीं था। जाहिर बात है, सारी कौम ही जब दुनिया से चली गई, बरादरी ही सारी चली गई, तो रोएगा कौन? रहा ही कोई नहीं पीछे, तो रोने वाला कोई नहीं। खस कम जहां पाक, जाहिर बात की यहाँ से रुखसत हुआ। तो दोनों मफहूम हो सकते हैं, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़ और वमा कानू मुनज़रीन, ना ही उनको मोहलत दी गई। तो अब फिर वो पहले लफ्ज देखें जहां से हमारे अल्फाज आज शुरू हुए थे, वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन, हमने इससे पहले फिरौन की कौम को भी आजमाया था। वो कैसी कौम थी? थोड़ा सा नक्शा खींचा है, ये थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, और एंड उनका फिर क्या हुआ? फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़ु वमा कानू मुनज़रीन। तो चूंकि मक्की सूरत है, अहले मक्का को झंझोड़ा जा रहा है, और इसमें अहले ईमान के लिए भी तसल्ली है कि देखो, जैसे उस वक्त ईमान वालों को अल्लाह ताला ने बचाया अपने वक्त के नबी के साथ, वक्त के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बचाया, तो इसी तरह तुम्हारे साथ भी अल्लाह ताला की मदद आएगी। और अनकरीब वो मदद आ गई। चंद साल के बाद भी मदीने हिजरत हुई, और 2 साल के बाद बदर में, फिर उहद में, और 8 हिजरी के अंदर मक्का मुकर्रमा फतह हो गई। तो ये दोनों सूरतें हैं, अहले ईमान के लिए बशारत भी है, तसल्ली भी है, और जो अहले कुफ़ार के लिए इसमें इबरत का सामान भी है। और जाहिर बात है, सिर्फ उनके लिए नहीं है, हमारे लिए भी दोनों चीज़ें। हम इसमें इबरत भी पकड़ें, और अगर अल्लाह ना करे कोई आजमाइश आती है, तो उसमें हम तसल्ली और उम्मीद की सोच भी अपने अंदर रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात तो नाउज़ुबिल्लाह नहीं बदली, खुदा ना खास्ता बदले हम हैं, हमारे अंदर तब्दीली है। वो हमारे उस्ताद एक शेर पढ़ा करते थे, और वो पार्टीशन जब हुआ, खैर हमने तो तारीख ही पढ़ी है, आप में से शायद किसी ने वो दौर देखा हो। हमारे उस्ताद वो शेर पढ़ा करते थे, मौलाना सरफराज खान साहब नब्बरल्लाहु मरक़दहू, क्योंकि हजरत ने वो दौर देखा है।
وہ پارٹیشن کا واقعہ کبھی آیا تو وہ ایک شعر ضرور پڑھتے تھے. وہ کہا کرتے تھے زمیں بدلی زماں بدلا مکیں بدلے مکان بدلا. ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, زمیں بدلی زماں بدلا, زمین بھی بدل گئی, زمانہ بھی بدل گیا, مکین بھی بدل گیا, مکان بھی بدل گیا. کہتے تھے زمیں بدلی زماں بدلا مکین بدلے مکان بدلا, نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا. کہتے تھے اگر میرے اور تیرے اندر تبدیلی نہیں ہے, خالی ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گئے تو پھر کیا بدلے. تو ہم اگر یہ سارے واقعات پڑھنے کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, تو خالی ٹھیک ہے ہماری نشست بدل گئی, آج ہم نے یہاں بیٹھ کے پڑھ لیا تھا, کل کو وہاں جا کے دوبارہ واقعہ سن لیا. لیکن اگر ہماری کیفیت میں تبدیلی نہیں آتی, سوچ میں تبدیلی نہیں آتی, تو خالی زمانے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ترجمہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. اور البتہ بے شک ہم نے آزمایا ان سے پہلے, یعنی یہ کفار مکہ جو ہیں ان سے پہلے ہم نے آزمایا فرعون کے قوم کو. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ, اور آئے ان کی طرف رسول بڑے ہی باعزت, حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا کہا انہوں نے؟ ان ادو الی عباد اللہ, کہ تم حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو, ان بنی اسرائیل کو تم میرے حوالے کر دو. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, بڑا امانت دار ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ, اور دیکھو تم سرکشی نہ کرو اللہ کے مقابلے میں. انی آتیکم بسلطان مبین, بے شک میں لایا ہوں تمہاری طرف واضح دلائل اللہ کی جانب سے. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ, اور بے شک میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی بھی اور تمہارے رب کی بھی, کس بات سے؟ کہ تم مجھے رجم کرو. اور وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي, اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو فَاعْتَزِلُونِي, مجھے چھوڑ دو اپنے حال پہ. فَدَعَا رَبَّهُ, پھر دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ ان ہؤلاء قوم مجرمون, کہ بے شک یہ قوم انتہائی مجرم ہے, اب یہ ماننے والی نہیں. وہ سارا واقعہ درمیان میں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي, اب اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي, آپ رات میں میرے بندوں کو لے کر, لیلن, رات کے کچھ حصے میں. اسرا کا مطلب بھی رات کے ہو, جیسے کل بھی آیا تھا نا سبحان الذی اسرا, رات کے وقت میں جانا. تو اسری بعبادی لیلن, آپ میرے بندوں کو رات کے کچھ حصے میں لے کر نکل جائیں, اور یہ ذہن میں رکھیں انکم متبعون, بے شک آپ کا پیچھا کیا جائے گا, اتباع پیروی پیچھا کیا جائے گا, اور پیچھا ہوا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْبًا, آپ چھوڑ دیجئے اس سمندر کو, رہبن, اسی طرح اپنے حال پر چھوڑ دیں, رکا ہوا, بلکہ کہتے ہیں کہ وہ جو رک گیا تھا نا, تو کہتے ہیں اس کو اسی حال پہ رکا ہوا چھوڑ دیں. انہم جندم مغرقون, بے شک یہ جو لشکر ہے جو پیچھے آ رہا ہے, مغرقون, یہ غرق ہونے والا ہے اور غرق ہوا. کم ترکو من جنات وعیون, کتنے ہی انہوں نے پیچھے چھوڑے باغات اور چشمے, وزروع, اور کھیتیاں, ومقام کریم, اور بڑے ہی بہترین جگہیں, عزت والی جگہیں چھوڑی. ونعمت کانوا فیہا فاکہین, اور بہت سی انہوں نے جو یعنی ایسی جگہ تھی, نعمت والی جگہ تھی, کانوا فیہا فاکہین, جس میں انہوں نے بعد میں بسنا تھا, رہنا تھا. وہ بھی بہت سی چیزیں انہوں نے پیچھے اپنی آسائش کی چیزیں چھوڑی. کذالک, ایسا ہی ہوا, شک نہ کرو, واقعتاً جو بتلایا جا رہا ہے ایسا ہی ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اور ہم نے پھر وارث بنایا اس زمین کا جو وہ چھوڑ کر گئے تھے دوسری قوم کو. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ, نہ رویا ان پر کوئی آسمان اور نہ ہی زمین, چونکہ نافرمان تھے. وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ, اور نہ ہی پھر انہیں کوئی مہلت دی گئی. ہمیں ابھی مہلت ہے, ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے حضور سچی توبہ کریں. اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا. بیماروں کے لیے دعا فرمائیں. بہت سے گھروں میں آج کل بہت بیماری پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت والی سے ہر قسم کی یا اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہم سب پر کرم والا, عافیت والا, سلامتی والا معاملہ فرما. ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما. قرآن کی جو تعلیمات ہم روز پڑھتے ہیں, ہم سب کو ان تمام تعلیمات پر کامل طور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ آیات میں فرعون اور اس کی قوم کا ذکر تھا، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو بھی آزمایا. آزمائش کیا ہوئی تھی وہ کچھ الفاظ گزشتہ آیات میں آئے تھے، اور تفصیلی واقعہ بنی اسرائیل اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کا پہلے سن چکے ہیں. آج کی آیات میں اسی کا مزید تتمہ ہے، اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کا اس بنی اسرائیل پر انعام کیسے ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو اس عذاب سے جو بڑا ہی اہانت آمیز تھا، توہین آمیز عذاب تھا. عذاب کی کیفیت تھی، بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، بچوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. قرآن میں دوسری جگہ بھی اس چیز کو انعام کے طور پر گنوایا ہے بنی اسرائیل کو. اور پھر بیگار سے کام لیتا تھا. اس نے اس قوم کو رکھا ہوا تھا کہ اس قوم کو ساتھ رکھ کے ان سے بیگار لے رہا ہے. اسی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پیچھے سورہ قصص میں پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا اور وہ ختم ہو گیا. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. وہ بات یہی تھی کہ وہ بغیر کسی وجہ کے غلامی کے طور پر ان کو اپنے پاس رکھتے تھے، بنی اسرائیل لوگوں کو، قبطی قوم. کل آپ نے وہ الفاظ سنے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو نجات دی تھی. اور وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا آپ اس سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دیں، اب اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ غرق ہونے والے ہیں. تو وہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے نجات دی، بنی اسرائیل کو نجات دی عذاب مہین سے. کون تھا وہ عذاب مہین دینے والا؟ فرعون. اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. وہ جو فرعون تھا وہ حد سے بڑھنے والوں میں بھی تھا، اور عالیاً بہت ہی زیادہ سرکش تھا، انتہائی سرکش، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا. آگے بتلایا گیا کہ بلغت اخترناہم علی علم علی العالمین. بنی اسرائیل کی تاریخ پیچھے مختصراً میں نے ایک دو دفعہ آپ سے عرض کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے براہ راست بیٹے یعقوب علیہ السلام، ومن وراء اسحاق یعقوب قرآن میں ہے. یعقوب علیہ السلام کا نام یا لقب اسرائیل، انہی کی اولاد کہلائی بنی اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں براہ راست حضرت یوسف علیہ السلام نبی، تو گویا خاندان بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی
حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد تقریباً 4000 کے قریب، جو تفاسیر میں ذکر آتا ہے 4000 کے قریب نبی آئے ہیں اس خاندان میں، خاندان بنی اسرائیل۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا، سورہ بقرہ میں بھی ہے، دیگر مقام پہ بھی، کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں انعام کیا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، جہان والوں پر تمہیں بڑی فضیلت دی تھی، یہاں بھی اس کا کچھ ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے منتخب کہ انہیں ہم نے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے جہان والوں پر انہیں منتخب کیا تھا، اور ویسے ہی نہیں عَلَىٰ عِلْمٍ، ہمیں سارا علم تھا۔ ان کے اندر اگرچہ برائیاں اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے منتخب کیے انہیں جہان والوں پر۔ اور مزید کیا ہوا ان پر؟ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، ہم نے جو انہیں واضح نشانیاں دی تھیں اس میں ان کے لیے بڑی آزمائش بھی تھی۔ یہ بلاء کا لفظ آزمائش مصیبت کے لیے بھی آتا ہے، انعام کے لیے بھی آتا ہے۔ اصل میں کسی پر اگر انعام ہوتا ہے اس انعام میں بھی آزمائش ہے، اگر تکلیف ہے تکلیف میں بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ یہ انعام میں دیکھ کر کہیں فرعونیت تو نہیں دل میں آتی، اللہ کو بھول تو نہیں جاتا، یا تکلیف ہے کہیں ناشکری کی طرف بے صبرہ تو نہیں بن جاتا، تو دونوں صورتیں میں آزمائش ہوتی ہے۔ تو ہم نے جو ان کو نشانیاں دی تھیں اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں بڑی آزمائش تھی۔ اچھا، یہاں تک یہ جہاں تک الفاظ ابھی مکمل ہوئے ہیں من الآیات ما فیہ بلاء مبین، یہاں اگر آپ پچھلی آیات کو سامنے رکھیں، شروع میں اسی صورت کے اندر سورہ دخان کی ابتدا کے اندر، وہاں ذکر تھا اہل مکہ کا، اور وہاں الفاظ تھے بل ہم فی شک یلعبون، وہ اپنے شک میں ہیں، پڑے ہوئے اس دنیا کے کھیل کود کے اندر مشغول ہیں، اور ان سے کہا گیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے انتظار کرو، پھر یوم تأتی السماء، جب آسمان وہ دخان دھواں لے کر آئے گا، ساری تفصیل تھی۔ درمیان میں پھر چند واقعات بیان ہوئے بنی اسرائیل کے، کہ آپ ذرا بنی اسرائیل کا واقعات بیان کریں۔ آگے جو الفاظ ہیں ان ہؤلاء لیقولون، یہاں سے پھر مشرکین مکہ کی طرف تخاطب ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان ہؤلاء لیقولون، یہ تو آپ نے پیچھے واقعہ سنا ان کا بنی اسرائیل کا، جو ایسے تھے، یہ تھے، یوں نجات ملی، اتنے بڑی قوم تھی، فرعونیت واقعات اس کے اندر تھی، اور پھر یہاں تو تفصیل نہیں ہے۔ اسی کے اندر ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون بھی تھا، قارون کا سارا مکالمہ پیچھے آپ سن چکے ہیں سورہ قصص کے اندر، کہ اتنا مال و دولت والا سب کچھ تھا۔ تو اب اگلا جملہ یہ ہے ان ہؤلاء لیقولون، یہ جو اہل مکہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کہہ رہے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، ہماری بس ایک دفعہ جو موت آ گئی یہی ہے، وما نحن بمنشرین، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہیں۔ اب ان سے ذرا یہ پوچھو کہ یہ زیادہ بہتر ہیں یا قوم تبع، اہم خیر ام قوم تبع؟ یہ قوم تبع کا لفظ قرآن پاک میں دو جگہ آیا ہے، ایک اسی سورہ دخان میں، ایک آگے 26ویں پارے میں، اگلے پارے میں آ رہا ہے سورہ قاف، سورہ قاف کے اندر بھی ذکر ہے، اور دونوں جگہ قوم تبع کا لفظ ہے، یہاں بھی اور سورہ قاف کے اندر بھی۔ اصل میں اس کے بارے میں تفاسیر میں بھی، تاریخ کی کتابوں میں بڑی تفصیل نقل کی گئی ہے، مختصر میں ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ تبع کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یمن کے اندر، یمن کے علاقے میں ایک قبیلہ گزرا ہے، قبیلہ حمیر۔ اس قبیلہ حمیر کے اندر جو بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس بادشاہ کا لقب تھا تبع۔ جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، سیرت کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آپ نے ساری باتیں پڑھی ہیں، کہ جیسے قیصر یہ روم کے بادشاہ کا لقب تھا، قیصر و کسریٰ، آپ نے دو لفظ سنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، یہ دو بڑی سپر طاقتیں تھی، قیصر و کسریٰ، دوسرے لفظوں میں روم اور فارس۔ تو کسریٰ لقب ہوتا تھا ایران کے بادشاہ کا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خسرو پرویز تھا وہاں کا بادشاہ۔ اسی طرح قیصر لقب تھا روم کے بادشاہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہرقل تھا وہاں کا بادشاہ۔ اسی طریق پر حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا نجاشی، نجاشی نام نہیں ہے، نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نجاشی تھے ان کا نام اسحمہ آتا ہے کتابوں میں، جو بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ اسی طریق پر ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر جو بادشاہ تھا اس کا لقب ہوتا تھا فرعون،
इसी तरीके पर यमन का जो इलाका था, बाज़ों ने जुनूबी इलाका कहा है, वल्लाह आलम, बहरहाल ये यमन के इलाके के अंदर वहां के बादशाह का लक़ब होता था तुब्बा। तो इस तुब्बा से कौन मुराद है? कौम तुब्बा कुरान में यहाँ भी है, दूसरे मकाम पर भी है, और दोनों जगह तुब्बा का लफ्ज नहीं है, कौम तुब्बा का लफ्ज है। और बाद रिवायात में भी इसके हवाले से बात आती है, वो मैं एक दो बात अर्ज कर देता हूँ। अहादीस के मुताबिक जो सही रिवायात में है कि ये जो भी तुब्बा था जिसका यहाँ जिक्र है, बाज़ कहते हैं तफसीर इब्न कसीर वगैरह में, दीगर तफासिर में भी उसकी तफसील है, दीगर अरबी तफासिर में भी है कि इससे मुराद तुब्बा बस्ती है, यानी जो दरमियाने कौम में गुजरा है। उनकी तवील अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से तकरीबन 700-800 साल पहले, इसका मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले तकरीबन 550 साल का वक्फा है, 600 साल का आप सल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान। तो ये 700 साल का मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। और आपको तारीख से यकीनन वाक़फियत होगी, हम तारीख में जब इस दौर को याद करते हैं तो एक तो हम सन आजकल याद करते हैं, 2 सन हमारे ज़्यादा मशहूर हैं, और भी हैं उसके अलावा, बकरमी भी है। ज़्यादातर हम ईसवी और हिजरी के सन, इतना ईसवी है और इतना हिजरी है। लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से ईसवी शुरू हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले का जो दौर है उसको लिखा जाता है सन काफ मीम, क़ब्ल मसीह। तो ये क़ब्ल मसीह का ये शख्स गुजरा है तुब्बा, जिसका यहाँ जिक्र है। और ये तुब्बा के बारे में तारीखी रिवायात हैं, तफसीर इब्न कसीर में भी इब्न इसाक वगैरह के हवाले से रिवायत नकल की हैं, लेकिन मुहद्दिसीन ने उस पर कलाम किया है। वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है कि वो सही अहादीस हैं, रिवायात की क्या इस्तिनादी हैसियत है। तारीखी तौर पर हम उसको कह सकते हैं कि तुब्बा नामी शख्स यहाँ पर, यानी तुब्बा वो जो कौम का बादशाह था वो था। इसका नाम भी बाज़ों ने असद लिखा है, अबू कुरैब, असद अबू कुरैब, वल्लाह आलम। किसी सही हदीस में या कुरान में तो नहीं है, कुरान ने सिर्फ कौम तुब्बा जिक्र किया है। ये शख्स ईमान ले आया था अपने हिसाब से, और ईमान लाने से पहले की भी इसकी तफसील लिखी है, और आपने शायद आजकल अपना सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहा है, काफ़ी अरसे से है, किताबों में भी इसका हवाला मिलता है कि इन्होंने एक ख़त लिखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, और वो मदीने में मौजूद है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में वो ख़त मुंतकिल हुआ, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया था। लेकिन इस्तिनादी हैसियत में तारीख में इसका वाक़या मिलता है, बाज़ तफासीर में भी इसका जिक्र है, लेकिन मुहद्दिसीन ने ये कहा है किसी सही हदीस से हम 100% यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। तारीखी तौर पर क्या है बात, वो मुख्तसरन ये है कि ये शख्स यमन के इलाके से, यमन के इलाके का तो था लक़ब, वहाँ से आया अरब के इलाके में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से बहुत तवील अरसे पहले की बात है, ये तकरीबन 600-700 साल पहले ये आया। और इसने मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ मदीना है उस वक्त यसरिब कहलाता था, ये आया और उसने वहां आकर, जैसे बादशाहों का एक है दस्तूर, हमला किया। यहाँ भी ये अहले मदीना जो भी थे उस जमाने के अंदर, यहूद भी कुछ आकर आबाद हो गए थे उस वक्त, ये दिन में इससे लड़ते थे और रात को इसकी जियाफत करते थे, ये तुब्बा बादशाह की। अच्छा, 1-2 दिन में इसे बड़ी शर्म से, हया से आई कि ये रात को हमारी जियाफत करते हैं। उसके बाद आते हैं, यहाँ कुछ यहूद मौजूद थे, उन्होंने इस तुब्बा से कहा, वल्लाहु आलम, कि ये जो खित्ता है ना, और ये जहन में रखें कि उस वक्त यहूद मौजूद थे, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर पहले गुजर चुका है, और उनकी किताबों में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां मौजूद थी। और कुरान ने ही कहा है, मैं तो नहीं कह रहा, कुरान ने कहा है, लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, ये जो अहले किताब हैं, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, इतनी पहचान थी। अब उन यहूद ने इससे कहा कि जनाब, तुम इस खित्ते पर कामयाब नहीं हो सकते, ये जो मदीने की जगह है यहाँ तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि ये वो खित्ता है जहाँ आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके आना है। ये उसे चौंक गया, इसने कहा अच्छा, इसने इरादा मौकूफ कर दिया। और तारीख में बड़े वाक़यात हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा, कोई इस्तिनादी हैसियत मशकूक है वल्लाह वाला। ये बाल वहां से निकला, वहां से आने के बाद फिर ये अपने इलाके में गया, और अपने इलाके में जाकर फिर बाज कहते हैं कि यहीं से 2 यहूद को इसने मुंतखब करके अपने साथ ले गया, और ये फिर उस जमाने के अंदर जो भी मजहब था, यहूदी था, ये उस हिसाब से ईमान ले आया, सही अकीदे पर ईमान ले आया। ये ईमान ले आया और कुछ अरसे तक इसकी कौम भी ईमानदार रही, लेकिन इसके जाने के बाद ये थे बड़े मुतमद्दन,
بڑے اسٹرانگ پوزیشن میں تھے یمن کے علاقے میں. اور آپ نے پیچھے پڑھا ہے سورہ سبا کے اندر وہ ملکہ سبا کا واقعہ, یہ بھی یمن کے علاقے کی تھی وہ ملکہ سبا, ملکہ بلقیس جس کا نام آتا ہے. تو یہ اس علاقے میں بعد میں اس کی قوم ایمان نہیں لائی. تو قرآن میں دونوں جگہ قوم تبا کا ذکر ہے کہ قوم تبا ایمان نہیں لائی. تبا کے بارے میں نہیں ہے, تبا ایمان لے آیا تھا. پھر یہی تاریخی وہ واقعات ہیں کہ اس نے خط بھی لکھا تھا کہ اگر اس خطے میں آنے والے ہیں تو میں خط لکھتا ہوں. ایک وہ خط بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ خط موجود تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سب سے پہلے ہجرت کے بعد ٹھہرے تھے, ان کے خاندان میں وہ خط چلا آ رہا تھا. وہ خط انہوں نے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. واللہ عالم, اللہ جانتا ہے, ہو سکتا ہے اس قسم کو کوئی واقعات ہو, تاریخ میں واقعات ملتے ہیں. قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے, کسی صحیح حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیل نہیں ہے. بعض تاریخی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے, اللہ جانتا ہے. میں نے مختصراً یہ عرض کیا ہے کہ یہ قوم تبا کا ذکر قرآن نے کیا, دو جگہ کیا, دونوں جگہ قوم تبا ہے. کس سینس میں کیا؟ جیسے یہاں الفاظ ہیں اہم خیر ام قوم تبع. مشرکین مکہ کا اس سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ مشرکین مکہ کا ذکر ہے. اب پھر سے کلام انہی کی طرف آ رہا ہے کہ یہ انکار کرتے ہیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا. ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا قوم تبع زیادہ بہتر تھی؟ تاریخ تم پڑھتے ہو, تم آتے جاتے ہو سفر میں یمن کے علاقوں میں. وہ جو قوم تبع تھی اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہونے کے باوجود جب انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو آگے الفاظ وہی ہیں, یا قوم تبع کے علاوہ والذین من قبلہم, ان سے پہلے اور قومیں گزری ہیں, قوم سمود ہے, قوم عاد ہے. لیکن ہوا کیا؟ اہلکناہم, ہم نے سب کو ہلاک کر دیا ان کے اس سرکشی کی وجہ سے. یہ تھیں مجرم قومیں. تو جب بڑی بڑی قومیں ہلاک ہو گئیں تو اے اہل مکہ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اہم خیر ام قوم تبع, تم بہتر ہو یا قوم تبع بہتر تھی؟ مانتے وہ بھی تھے قوم تبع بہت بہتر تھی ہم سے, ہر اعتبار سے, مالی اعتبار سے, قوت کے اعتبار سے. اور قوم عاد کے بارے میں تو الفاظ بھی گزرے ہیں قرآن میں, وقالوا من اشد منا قوہ, ان کا اپنا دعویٰ تھا کہ ہم سے قوت میں کون زیادہ ہو سکتا ہے, اور واقعتاً نہیں تھا. تو جب نافرمانی کرنے سے وہ نہیں بچے تو تم کہاں بچو گے؟ اس انداز میں. اچھا اگلی آیت میں کیا ہے؟ ان کا ایک اعتراض تھا یہی, گھوم پھر کے وہ یہی کہا کرتے تھے, بلکہ ہم خیر قوم تبع سے اوپر ہی الفاظ ہیں, میں وہ ایک لائن چھوڑ گیا تھا. اوپر الفاظ ان کے یہ تھے, مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا اور اس اعتراض میں بڑا خوش ہوتے تھے. وہ کہا کرتے تھے اچھا اگر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے, تمہارا قول ہے ایمان والو, تم کہتے ہو مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے, تو فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین, ہمارے آباء و اجداد کو ذرا زندہ کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو, پھر مانیں گے ہم تو. اب ظاہری بات ہے کہ عذر برائے عذر نہ ماننا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ سے مستقبل کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جی مستقبل میں یہ ہونے والا ہے, خبر دینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مخبر کون ہے. اگر مخبر صادق ہے, اور مخبر صادق سب سے صادق صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ خبر دے رہے ہیں, قرآن خبر دے رہا ہے مستقبل کے بارے میں یہ ہوگا, اب صرف اس وجہ سے جھٹلا دینا کہ جی میں تو اس وقت مانوں گا جب میرے سامنے ہو, یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ میرے سامنے ہوگا تو میں نے ماننا ہے, میں ورنہ نہیں مانوں گا. تو قرآن نے بھی اس کو دو تین اگلے الفاظ آ رہے ہیں ان کو جواب بھی دیا ہے. ایک صورت تو یہی ہے, انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی فاتوا بآبائنا, ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو ایک تو یہی الفاظ ہے اہم خیر ام قوم تبع, کیا وہ بہتر ہے یا قوم تبع؟ وہ بھی ہلاک ہو گئی تو تم کہاں بچو گے, اس کا انکار کرنے والے. اور دوسرا جواب اس انداز میں ہے جو اگلے الفاظ ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بیکار نہیں بنایا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, یہ کوئی کھیل کود کے لیے نہیں بنایا کہ بس جی کھیل کود کے لیے آئے, ایک ظالم ظلم کرتا چلا گیا, مظلوم پستا چلا گیا, دنیا سے چلے گیا, اینڈ ہو گیا. نہ نہ, یہ تو اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے, اور ہمیں اس پہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے یہ چیز سن کر, یہ عقیدہ رکھنے سے کہ ٹھیک ہے اگر اس زندگی میں ہمیں کسی سے بدلہ لینے کا موقع نہیں مل سکا تو انسان کہتا ہے یار ٹھیک ہے اگلا جہان میں دیکھیں. اگر اس زندگی میں کسی کو زیادہ انعام نہیں مل سکا, وہ کہتا ہے انشاءاللہ میں صبر سے کام لے لوں, اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں مجھے بہت نوازے گا, اور یقیناً نوازے گا انشاءاللہ. حدیث میں اس کی تفصیل ہے. تو یہ
کوئی کھیل کود کے لیے اللہ نے اس دنیا کو نہیں بنایا، یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اس کو نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب پھر وہ جواب ان کو ہے، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، جس فیصلے کے دن کے تم بڑا شور مچا رہے ہو نا، وہ فیصلے کا دن ہے میقاتہم اجمعین، ان تمام باتوں کی ایک مقررہ وقت متعین ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ کنفرم ہے کہ قیامت آئے گی اچانک، اگر تعیین کر دی گئی تو پھر اچانک کہاں رہی، آئے گی اچانک، یہ کنفرم ہے، آنی ضرور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت مقررہ ہے۔ اور یہ بھی اگر ساتھ ملا لیں، پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ من ماتا فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اس کے لیے وہی وقت ہے۔ تو آج تمہیں موت اگر آ جائے خدا نخواستہ، پھر اس کے بعد قرآن نے بھی ذکر کیا، پھر تمنائیں کریں گے کاش ایک دفعہ ہمیں واپس جانے کا موقع مل جائے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یوم لا یغنی، آخری آیت میں یہ ہے کہ وہ جو قیامت کے دن ہوگا، لا یغنی مولن عن مولن شیئا، مولن کے مختلف معنی ہوتے ہیں، مولن دوست کو بھی کہتے ہیں، مولن غلام کو بھی کہتے ہیں، مولن آقا کو بھی کہتے ہیں، یہاں دوست سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ یوم لا یغنی مولن عن مولن شیئا، اس دن نہیں کفایت کرے گا کوئی دوست کسی دوست کا کچھ بھی، کوئی ایک دوسرے کے دوست کام نہیں آ سکے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ہاں اگر مدد ہوگی، اگر کوئی کام آ سکے گا، سفارش ہوگی، تو الا من رحم اللہ، مگر وہ جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اور وہ حدیث کا مفہوم بھی ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے آئی کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یعنی اپنے دوسرے لفظوں میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا نعم، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے۔ تو وہی ہے الا من رحم اللہ، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اور اللہ کی ذات غالب ہے، یہ نہ سمجھو کہ انتقام نہیں لے سکتی، لیکن غالب ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ابھی موقع ہمیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں اور اپنے اعمال پہ نظر ثانی کریں، اللہ توبہ کی توفیق دے آمین۔ ترجمہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو توہین آمیز عذاب سے، من فرعون، جو فرعون کی جانب سے تھا، إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ جو فرعون ہے بہت سرکش تھا حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے انہیں منتخب کیا تھا بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر، علی العالمین، جہان والوں۔ اور یہاں بھی یہ بات رکھیں، مفسرین نے یہاں بھی وضاحت کی ہے دیگر آیت کے موقع پر بھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام جہان والوں پر، اس وقت کے اندر جتنے لوگ تھے، اس وقت جہان میں جتنے لوگ تھے ان پر فضیلت تھی، ورنہ اوورآل اگر دیکھا جائے وہ تو قرآن کی واضح آیت ہے، کنتم خیر امت، وہ تو اس امت کو کہا گیا ہے کہ یہ بہترین امت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فہم اور اس کی قدردانی کی بھی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے دی ان کو نشانیاں، وہ نشانیاں کہ اس میں آزمائش تھی ان کے لیے بڑی واضح۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، اب یہ اہل مکہ کو خطاب ہے کہ بے شک یہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے مگر ہماری پہلی ہی موت، بس ہمیں ایک ہی دفعہ موت آئے گی، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ وہ اس کے مزید الفاظ، وما نحن بمنشرین، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، جمع نہیں کیے جائیں گے۔ فأتوا بآبائنا، اب وہ یوں کہا کرتے تھے اگر دوبارہ اٹھائے جانا ہے تو ٹھیک ہے، فأتوا بآبائنا، ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ اٹھا کر ہمارے سامنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ زیادہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے، اہلکناہم، ان سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، اور بے شک یہ سارے کے سارے مجرمین میں سے تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اب وہی بات کہ اگر یہ ایک ہی زندگی ہے تو یہ آسمان و زمین کی پیدائش یہ اللہ نے کہ کھیل کود کی وجہ سے تھوڑی بنائی۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کود۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اس کو نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ۔
بات یہ ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور وہ جس کا شور مچا رہے ہیں کہ جی وہ قیامت کب آئے گی، تو إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ، وہ جو فیصلے کا دن ہے، مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب چیزوں کی ایک مقررہ مدت متعین ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، اور وہ جب دن آئے گا وہ کیسا ہوگا، اس دن نہیں کفایت کرے گا کوئی دوست کسی دوست سے کچھ بھی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ کی ذات غالب ہے، بڑی رحم کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے، آمین۔ فاروق صاحب ہمارے یہاں کے نمازی ہیں، ان کا پچھلے دنوں فون بھی آیا تھا، بیمار ہیں آج کل بہت، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے دے۔ پاشا صاحب بھی ہیں، حسن پاشا صاحب کے والد صاحب بھی گزشتہ دنوں پتہ چلا تھا انتقال ہو گیا ان کا، حسن پاشا صاحب کے والد، حسن پاشا صاحب نہیں تھے؟ ہاں، ابھی 4-5 روز پہلے، ہفتہ پہلے، ان کے لیے بھی دعا مغفرت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو قرآن کی تمام تعلیمات پر کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فاروق صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ انہیں صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما۔ فاروق صاحب کو بھی تمام بیماروں کو یا اللہ عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں تکالیف آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب پر عافیت کرم والا سلامتی والا معاملہ فرما۔ جتنے لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں سب کے مغفرت فرما۔ پاشا صاحب کے والد کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما، ان سب کو یا اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو بھی فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ایمان و اسلام والی کامل زندگی ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان کی آخری آیات، گزشتہ آیات میں آخر میں آپ نے ایک الفاظ سنے تھے، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ، کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ فیصلے کا جو دن ہے اس میں تمام لوگوں کو جمع بھی کیا جائے گا، اور اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آ سکے گا، اگر کوئی کام آئے گا تو وہی الا من رحم اللہ، جس پر اللہ جل شانہ کی جانب سے رحم کیا جائے، اس کا تذکرہ تھا گزشتہ آیات۔ اب آج جو آپ نے آیات سنی ہیں ان میں
آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی آخرت کے اندر انسان کے دو طبقات جو بنیادی طبقے ہوں گے، ایک اہل جنت کا اور ایک نعوذ باللہ اہل جہنم کا، ان کا تذکرہ ہے۔ اہل جہنم کا تذکرہ پہلے ہے، ان کے بارے میں ابتدائی آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اللہ معاف فرمائے، بہت سخت الفاظ ہے۔ زقوم کا درخت یہ کھانا ہوگا ان گناہگار لوگوں کا۔ اس کا کچھ تذکرہ پیچھے بھی گزر چکا ہے سورہ صافات کے اندر بھی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ زقوم کا جو درخت ہے یہ دنیا میں موجود نہیں، اور اس حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں اس کا تھوڑی سی بھی اثر ٹپکا دیا جائے اس کے ذائقے کے حوالے سے، تو دنیا کے جتنے یہ دریا سمندر ہیں ان تمام کے اندر سے شیرینی اور یہ صفائی بالکل ختم ہو گئی، کڑواہٹ پیدا ہو، انتہائی بدترین درخت۔ اور بعض روایت میں ہے کہ یہ جہنم سے اگنے والا ہوگا، آگ میں ہی، اور اس کی شاخیں بعض روایت کے مطابق ایسی ہوں گی کہ جیسے سانپ ہوتا ہے، سانپ کے پھن ہوتے ہیں۔ یہ زقوم عام طور پر اس کا ترجمہ زقوم ہی کیا جاتا ہے، بعض کتابوں میں ایلوا، کڑتما، ہم ہر زبان میں، پنجابی میں، اردو میں ہم کہتے ہیں بڑا سخت، یعنی کڑواہٹ کے اندر، لیکن حدیث کے مفہوم کے مطابق دنیا میں یہ موجود نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی کڑوا اور یہ کیفیت۔ تو وہ زقوم کا درخت قرآن کہہ رہا ہے یہ زقوم کا درخت یہ کھانا ہوگا اسیم، گناہ گاروں کا۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آگے دو کیفیات قرآن نے بیان کی۔ ایک تو اس کی رنگت ایسی ہوگی کل محل، محل تیل کی تلچھٹ کو بھی کہتے ہیں، جب تیل بہت عرصے تک پکتا رہے اس کے نیچے آپ دیکھیں کالا بالکل سیاہ ہو کر وہ عجیب سی رنگت آ جاتی ہے، خوفناک سا رنگ، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی کیفیت اس زقوم کے درخت کی ایسی ہوگی کل محلی، جیسا کہ وہ آپ تیل کی تلچھٹ کہہ لیں یا پگھلا ہوا تانبا کہہ لیں، یغلی فی البطون، وہ ان جہنمیوں کے پیٹ میں جب وہ پہنچے گا تو جہنمی کے پیٹ میں جا کر کھولنے لگے گا۔ اور کیسے کھولے گا؟ کغلی الحمیم، جیسے انتہائی گرم پانی کھولتا ہے۔ گرم پانی کے کھولنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ زقوم کا درخت، وہ غذا جب ان کے پیٹ میں جائے گی اور تو کوئی غذا نہیں ملے گی، وہ وہاں جا کر اس کی کیفیت یہ ہوگی۔ اور پھر کیا کہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا کہا جائے گا؟ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑ لو اور اس جہنمی کو گھسیٹ کر، فاعتلوہ گھسیٹتے ہوئے، الی سواء الجحیم جہنم کے درمیان تک لے جاؤ، گھسیٹتے ہوئے اس کو وہاں لے جاؤ۔ اور صرف اتنا نہیں، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر سے، سر کے اوپر سے انڈیلو اس کے، من عذاب الحمیم، وہی جو کھولتا ہوا پانی ہے عذاب، اس کے عذاب کا کچھ حصہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا ذق، چکھو، عمر کا صیغہ ہے، ذاقہ ذق، اب تو چکھ۔ اور آگے الفاظ ہیں انک انت العزیز الکریم، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ تنزیہ طور پر، الفاظ کا مفہوم تو یہ ہے کہ بے شک تو ہی بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، بڑا باعزت اپنے آپ کو سمجھتا تھا، دنیا میں ایسا ہوں، میں بڑا غالب ہوں، مجھے کون کر سکتا ہے۔ ابو جہل بھی یہ کہتا تھا، وہ کہتا تھا یہ جو مقام بطحا ہے یہاں کا، اس میں مجھ سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے۔ اور اپنا لقب بھی اس نے ابو الحکم رکھا تھا، حکمت کا باپ، یعنی حکمت کا بھی باپ۔ بڑے بڑے گزرے ہیں، وقالوا من اشد منا قوہ، قرآن نے ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر، ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ فرعون بھی یہی کہا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی۔ تو ان سے کہا جائے گا اب چکھ اس کو، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو ہی وہ ہے نا کہ جو بڑا اپنے آپ کو یعنی عزت والا غالب سمجھتا تھا اور بڑی عزت والا سمجھتا تھا۔ اب سب یہ ساری کیفیت کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہوگا؟ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ دن ہے قیامت کا جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ اور چونکہ اہل مکہ اولین مخاطب ہیں، پیچھے آپ کئی آیات سن چکے ہیں، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بھلا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قال من یحیی العظام وہی رمیم،
دوبارہ ہڈیاں اٹھائے جائیں گی، بوسیدہ ہونے کے بعد کیسے ہوگا بھلا؟ دوبارہ کس طرح زندے ہوں گے؟ ابو جہل نے، میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، ابو جہل یا کوئی اور کفار کا کوئی سردار میں آیا تھا، ان کے سرداروں میں سے کوئی، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر نا ہنسنے لگا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو کیا اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جو سینکڑوں سال پہلے بھی جا چکے ہیں؟ آپ سے نے فرمایا بالکل۔ تو وہ اپنے رومال میں ایک لپیٹ کے کسی قبرستان سے، ویرانے سے کوئی بھربری سی ہڈی لے کر آیا تھا، کھوپڑی کی ہڈی، اس نے یوں آ کر ہڈی کو یوں کیا، وہ بھربری ہڈی مٹی کی طرح ہو گئی، ریت کی طرح، ہنس ہنس کے قہقہے لگانے لگا کہ یہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ ہڈیاں دوبارہ اٹھائی جائیں گی۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ سے فرمایا تھا اٹھایا جائے گا اور تو جہنم کا ایندھن بھی بننے والوں میں ہوگا۔ تو پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، یہ تو کیفیت ہوگی اہل جہنم۔ اس کے مقابلے میں جو اہل جنت ہوں گے، آگے ان کا بھی ذکر ہے، دونوں طبقات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المتقین، اور یہاں آپ غور کیجئے تقریباً 7-8 کیفیات بیان ہوئی ہیں متقین کی، اہل ایمان کی، اللہ ہمیں بھی ان میں نصیب فرمائے، آمین۔ اور وہ اس کے اندر تقریباً دنیا کی جتنی نعمتیں ہم سوچ سکتے ہیں نا، وہ ساری نعمتیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، وہ سارے انعام گنوائے گئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ان المتقین فی مقام امین۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ہریرہ بھی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل جنت کو انشاءاللہ جنت میں جا کے اہل جنت کے سامنے میں ایک منادی اعلان کرے گا اور ان کو چند نعمتیں گنوائے گا، 4 کا، ایک میں 5-6 کا ذکر ہے، اس حدیث میں شاید 4 کا ذکر ہے۔ یہ الفاظ کہے گا کہ اہل جنت، تم پر اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ تم ہمیشہ ایک تو جوان رہو گے، کبھی تم میں بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ایک اعلان یہ کرے گا تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ پھر اعلان کرے گا تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو گے، کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ پھر اعلان کرے گا کہ ہمیشہ تم پر خوشحالی رہے گی، کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ یہ اعلانات کو اہل جنت کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کرے گا۔ اب وہ ساری کیفیت کا بیان ہے، ان المتقین، وہ متقین، بے شک متقین لوگ کیسے مقام میں ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے امین، بڑا امن و امان والا ہوگا، کوئی خطرہ، آج کل دنیا میں ہر جگہ ہی بندے کے ذہن میں خطرہ رہتا ہے، باہر نکلنے کا خطرہ ہے، مال و دولت کے حوالے سے خطرہ ہے، اولاد کے حوالے سے خطرہ ہے، صحت کے بارے میں خطرہ ہے، پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے، تو وہ انتہائی امن و امان سے وہاں رہیں گے۔ کس جگہ؟ فی جنات و عیون، باغات میں ہوں گے، اور چشموں والے باغات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے۔ اور پھر انسان کے ذہن میں ایک شوق ہوتا ہے، ہوس ہوتی ہے کہ میرا لباس بڑا اچھا ہو، یہ 3-4 چیزیں انسان کی، رہنے کے لیے مکان بڑا اچھا ہو، لباس بڑا اچھا ہو، صحت بڑی اچھی رہے، کھانے پینے کو اچھی چیز مجھے مل جائے، یہی بنیادی چیزیں۔ تو یلبسون من سندس و استبرق، وہ پہنیں گے وہاں پر سندس اور استبرق، یہ دونوں ریشمی لباس کو کہا جاتا ہے۔ فرق یہ لکھا ہے کہ سندس سے مراد وہ ریشم ہے جو بڑا باریک ہوتا ہے، اور استبرق وہ ریشم ہے جو بڑا موٹا ہوتا ہے۔ تو باریک ریشمی لباس بھی اور موٹا ریشمی لباس بھی وہاں پر وہ پہنیں گے۔ متقابلین، اور بیٹھے بھی کیسے ہوں گے؟ ایک دوسرے کے آمنے سامنے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پیٹھ کسی کی طرف نہیں ہوگی، فیس ٹو فیس جسے آپ کہتے ہیں، آمنے سامنے ایک دوسرے کے وہاں پر انشاءاللہ بیٹھے ہوں گے۔ اور شک نہ کرنا، کذالک، ایسا ہی ہے، آگے قف بھی ہے، وقفہ کر لو، ایسا ہی ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے قرآن کی خبر ہے، 100% ایسی ہی ہے۔ وَزَبَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ان کے وہاں پر نکاح کیے جائیں گے حور سے، عین جو بڑی آنکھوں والی ہوگی۔ یدعون فیہا، یہاں بھی عجیب کیفیت ہے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ منگوائیں گے اس میں، اس جنت میں، ہر قسم کے میوے، اور یہاں بھی وہی لفظ ہے آمنین، بے خوف ہو کر۔ یعنی انسان کھانا بعض اوقات اب بھی منگوا لیتا ہے، آپ منگواتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، فلاں چیز کرتے ہیں، کھاتے ہیں جا کے، لیکن یہ خدشہ ہوتا ہے یار پتہ نہیں میں نے کھانا بھی ہے نہیں، مرچیں زیادہ نہیں لگ رہی، پتہ نہیں اندر جا کے یہ ہضم ہوگا یا نہیں، مجھے تو ڈاکٹر نے اسے روکا ہوا تھا۔ آمنین، بے خوف ہو کر وہاں ہر قسم کے پھل میوے منگوائیں گے، ظاہری بات ہے منگوائیں گے تو کھائیں گے بھی۔ لا یذوقون فیہا الموت،
یہ بھی بہت بڑی ان کے لیے خصوصیت ہوگی کہ وہ موت کو چکھیں گے بھی نہیں. یعنی موت کے اس خوف سے جو انسان بعض اوقات کرتا ہے حادثہ ہو جائے ہائے میں نہ مر جاؤں یہ نہ مر جاؤں, چکھیں گے بھی نہیں. موت تو آیا نہیں تو خیر دور کی چیزیں چکھیں گے بھی نہیں. الا الموتۃ الاولی, ہاں مگر وہی موت جو پہلے گزر چکی, وہی موت جو ایک دفعہ پہلے ہو چکی دنیا میں وہی ہوگی, دوبارہ اب نہیں آئے گی. اور یہاں بھی وہ حدیث کا مفہوم ہے, آپ نے سنا ہوگا ایک دفعہ آپ سے ارشاد فرمایا تھا, پہلے بھی میں نے عرض کی. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہاں جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا موت کو لے کر. ایک مینڈے کی شکل میں ہوگی یہ موت, اور سب سے پہلے اہل جنت کو آواز دے کے پکارے گا وہ فرشتہ. اہل جنت اس کی طرف متوجہ ہوں گے, وہ اس موت کو سامنے کرے گا جو مینڈے کی شکل میں ہوگی, اور اہل جنت سے پوچھے گا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ شناخت دے گا, سب پہچان لیں گے ہاں ہم پہچانتے ہیں یہ موت ہے. اسی طریقے پر اہل جہنم سے بھی پوچھے گا آواز دے کے کہ تم اس کو پہچانتے ہو, وہ بھی پہچان کے کہیں گے یہ موت ہے. اس کے بعد حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ فرشتہ اس مینڈے کو, جیسے ہم ذبح کرتے ہیں جانور کو, اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا, اور پھر وہ اعلان کر کے کہے گا اہل جنت اور اہل جہنم دونوں سے کہ آج کے بعد اب موت ختم, اب جو جس مقام پہ چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا. اس مقام پر اہل جنت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا, اور اللہ معاف فرمائے اہل جہنم کی حسرت اور افسوس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. وہ غالباً غالب کا شعر ہے, کس کا مشہور پڑھتے ہیں, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو اب تو بندہ ایک بات کا سوچتا ہے کہ چلو جی موت کے بعد چھٹکارا ہو جائے گا, وہاں تو موت بھی نہیں ہوگی. تو جو اہل جہنم میں پھر حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں موت ہی آ جائے. اور پیچھے آپ نے پچھلے صورت کے اندر سنا یا مالک, جہنم کے داروغہ وہ پکاریں گے یا مالک لیقضی علینا ربک, انہوں نے کیا کہا تھا قال انکم ماکثون, اب تم اسی میں ٹھہرنے والے ہو. تو وہی الفاظ ہیں لا یذوقون فیہ الموت, اس میں موت کو چکھیں گے بھی نہیں, مگر ایک دفعہ جو موت آ گئی ووقاہم عذاب الجحیم, اور اللہ ان کو بچا لے گا عذاب جحیم سے. اور یہ ساری کیفیت پہلے بھی آ چکی, پچھلے رکوع میں بھی شاید میں نے عرض کیا تھا وہ حدیث بھی, یہ سب کچھ اپنی کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہوگا, فضلا من ربک, یہ آپ کے رب کی جانب سے فضل ہوگا. وہی جو حدیث کا مفہوم ہے, آپ سے نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا جنت, جنت میں داخلہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگا. لیکن اب یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہوگا کس پر, ہوگا اسی پر جو تھوڑی سی کوشش کرتا ہے, جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اور وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ, دونوں الفاظ ہیں قرآن میں. فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم, اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی, اللہ ہمیں نصیب فرمائے آمین. اچھا اب آپ غور کریں, اس سورت کے آغاز میں بھی قرآن کا ہی ذکر تھا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, اور سورت کا اختتام پہ بھی وہی الفاظ آ رہے ہیں فانما یسرناہ بلسانک, بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان میں, یعنی عربی زبان میں, لعلہم یتذکرون, تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. فرتقب, اور اگر وہ نصیحت نہیں حاصل کر رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں سن کے, قرآن کے آیات سن کے وہ متوجہ نہیں ہو رہے, تو کوئی بات نہیں, فرتقب, آپ انتظار کیجئے, منتظر رہیے. انہم مرتقبون, بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. ابھی کچھ عرصے کی بات ہے, آج موت آ جائے گی, اس کے بعد وہ اگلے سارے مراحل شروع ہو جائیں گے, سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی اور اہل جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, بے شک زقوم کا درخت یہ کھانا ہوگا انتہائی گناہگاروں کا. کل مہلی, وہ درخت کیسا ہے, کل مہلی, جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا یا تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے. یغلی فی البطون, وہ ان کے پیٹوں کے اندر ابل رہا ہوگا. کغلی الحمیم, جیسا کہ کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے. خذوہ, پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا خذوہ, اس کو پکڑ لو. فاعتلوہ, اور اس کو گھسیٹ لو. الی سواء الجحیم, اس جہنم کے بالکل درمیان میں. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم, پھر بہاؤ اس کے سر کے اوپر سے من عذاب الحمیم, اس بھڑکتے ہوئے عذاب کا کچھ حصہ, کھولتے ہوئے عذاب کا کچھ حصہ. ذق, اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اب چکھو. انک انت العزیز الکریم, بے شک تو ہی وہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا ہی غالب سمجھتا تھا اور بڑا باعزت سمجھتا تھا دنیا میں, اب چکھ.
ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہ چیز ہے، یعنی قیامت اور سارے آثار، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین اللہ سے ڈرنے والے، فی مقام امین، وہ بڑی امن و امان والی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، وہ پہنیں گے اس میں من سندس واستبرق، ہلکی ریشم یعنی باریک ریشم کا لباس اور موٹے ریشم کا لباس، متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذالک ایسا ہی ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور ان کا اللہ تعالیٰ نکاح فرمائے گا حور سے عین جو کہ بڑی آنکھوں والی ہوگی، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ بلائیں گے اس جنت کے اندر بکل فاکہۃ، ہر قسم کے میوے منگوائیں گے، آمنین بڑے امن و امان کے ساتھ، بے خوف ہو کر، لا یذوقون فیہا الموت، اس میں وہ موت کا ذائقہ چکھیں گے بھی نہیں، الا الموتۃ الاولی، مگر وہی موت پہلی جو گزر چکی، ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ انہیں بچا لے گا عذاب الجحیم، عذاب جحیم سے، جہنم کی آگ سے، عذاب سے، فضلا من ربک، یہ فضل ہے آپ کے رب کی جانب سے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جس کو قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، غالباً سورہ آل عمران کے آخر میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ در حقیقت کامیاب ہو گیا، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بس بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، آپ بھی منتظر رہیے بے شک وہ بھی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ہو جائے گا، دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، قرآن کی آیات روز جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کو خاتمہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔